ناظرین، جب امام سجاد اور بی بی زینب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور علماء و صوفیہ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا؟ اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن محترمہ کلثوم سے فرمایا، بہن، کیا اس عورت کو جانتی ہو؟ کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، کہ جس کے بعد پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہی۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہو؟ اب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکی، فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا اور اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا و مولا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کرنا چاہا ہے، تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔
اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادیوں کو کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنے زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے میرے آقا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزار سکتی ہوں۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئے گی تو اس وقت یزید بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے تجھے حکم دیا، تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی بیوی کو دربار میں ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرعام سر برہنہ بازاروں اور اپنے دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید چلا اٹھا اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جاتے ہوئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔